السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اولڈ ایج ہومز میں رہنے والے والدین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ بھی ایسا بنایا ہے کہ اس میں پیار ہی پیار بسا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ اولاد کا پیار ماں باپ کے لیے ہر چیز سے عزیز رکھا ہے۔ ہم انسان تو انسان، مگر جانور، پرندے اور دوسرے جاندار بھی اپنی اولاد کے پاس کسی خطرے کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ مگر اسی دور میں جو بچے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نہ تو دیکھنے کے قابل ہے اور نہ ہی برداشت کے۔ ہم نے اسلام اور اپنے کلچر کو چھوڑ کر یورپ والوں کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں پر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کا خرچہ کبھی تو وہ خود دے دیتے ہیں ورنہ حکومت یا پھر NGO برداشت کرتی ہے۔ ہمارے لیے صرف ہماری اولاد ہی سب کچھ ہے اور والدین ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ایج ہوم میں پھینک آتے ہیں اور پھر کبھی وہاں کا رخ نہیں کرتے، اور یہ سوچ ذہن میں آتی ہی نہیں کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے۔ ایک باپ اکیلا 10 بچوں کو پالتا ہے اور ماں بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پیدا ہونے پر بڑا جشن منایا جاتا ہے، اور خاص طور پر بیٹے کے پیدا ہونے پر جسے ہم اپنا جانشین کہتے ہیں، اسے بڑا کرنے میں والدین کئی راتیں جاگ کر پالتے ہیں۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، لیکن جب بہو گھر آ جاتی ہے تو وہ اس گھر پر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی بیٹا جو اپنے والدین کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے وہ اپنی بیوی کو سمجھنے لگتا ہے، اور گھر میں جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ماں باپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر بیٹا اپنی بیوی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ماں باپ جو وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جسمانی اور مالی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو انہیں اب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ایک ایک کر کے سارے بیٹے چلے جاتے ہیں، اور اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ مخیر حضرات کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف اولڈ ایج ہومز بنائے ہیں جہاں پر ایسے لاوارث بوڑھے، کمزور، محتاج اولاد کے ٹھکرائے ہوئے، اپنوں کے ستائے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے آگے آئے، جن کا اجر خدا انہیں اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ اب ایدھی سینٹر کو ہی دیکھیں جہاں پر اس طرح کے 1000 سے زائد عورتیں، مرد اور بچے رہتے ہیں جنہیں کھانا پینا، کپڑے اور زندگی کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ دن اور رات اپنوں کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے بچے، بھائی یا رشتہ دار آئیں، مگر ان کے انتظار میں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بے حسی کی حد ہے جب کوئی اولڈ ایج ہوم میں مر جاتا ہے تو ان کے بچوں کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ نہیں آتے تو مجبوراً انہیں غسل دے کر دفنایا جاتا ہے۔